السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آئینی ترامیم کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا چلوں کہ چند گھنٹے رہ گئے ہیں آئینی ترامیم کی منظوری میں۔ سینٹ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے 17 کو یعنی صبح کو، اور 3 بجے سینٹ کا اجلاس ہوگا، 4 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور 1:30 بجے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، اور پھر 11:30 بجے جو پارلیمانی کمیٹی ہے خصوصی خورشید شاہ صاحب کی صدارت میں، سربراہی میں، اس کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے۔ اس وقت جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب پہنچے ہیں جاتی عمرہ۔ میاں نواز شریف نے عشایہ دیا ہے ان کو، اور کل بھی میں نے ویلاگ میں بتایا تھا کہ مولانا آج کے لیے کہا تھا کہ آج مولانا جائیں گے 16 کی شام کو میاں نواز شریف کے پاس، اور وہاں پر میاں نواز شریف، وزیر اعظم میاں شہباز شریف، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، مریم اورنگزیب، اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سمیت نائب وزیر اعظم جو ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے مولانا کا استقبال کیا ہے۔ مولانا کے ساتھ کامران مرتضیٰ اور JUI کا باقی جو مولانا کا ڈیلیگیشن ہے وہ بھی شریک ہیں۔ میاں نواز شریف نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم تمام مہمانوں کو، جو شنگھائی تعاون تنظیم کے سمٹ میں آئے تھے مہمان، وزرائے اعظم جو ہیں، تقریباً تمام مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد لاہور پہنچے ہیں، کیونکہ یہ امپارٹنٹ میٹنگ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نون لیگ کی آئینی ترامیم کے حوالے سے امپارٹنٹ میٹنگ ہے، کیونکہ یہ پوری جو آئینی ترامیم کی سیاست ہے اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے گرد گھوم رہی ہے۔ مولانا کے بغیر حکومت اگر کرا بھی سکتی ہے، فرض کریں کرا بھی سکے، تو وہ نہیں کرانا چاہے گی۔ پوری حتی الامکان 99.9% حکومت کوشش پوری یہ کرے گی کہ مولانا فضل الرحمان آن بورڈ ہوں اور مولانا فضل الرحمان کا ووٹ ہمیں ملے، کیونکہ حکومت PTI کے منحرف ارکان سے تو ووٹ لے سکتی ہے۔ اب کیونکہ آرٹیکل 63A کا جو فیصلہ ریورس ہوا، تو اس کے بعد اب ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو سکتا ہے اگر کوئی منحرف ہو جاتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس اطلاعات نہیں مل رہی کہ حکومت نے کوئی PTI کے ممبران سے یا PTI کے جو ارکان ہیں ان کے ساتھ کوئی رابطہ کیا ہو، ووٹ کوئی ان سے مانگا ہو۔ ابھی تک کوئی ایسی اطلاع ہمیں نہیں ملی، اور نہیں تو PTI کے لوگ چیخ پڑتے کہ ہمارے اوپر پریشر ہے۔ ہمارے یہ PTI کے جو رہنما ہیں، اسد کیسر ہیں یا بیرسٹر گوہر ہیں، عمر ایوب ہیں، یہ چیخ رہے ہوتے کہ بھئی ہمارے ممبران سے رابطے کیے جا رہے ہیں، ان کو پیشکش کی جا رہی ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، یہ اس طرح کا، یا اغوا کیا جا رہا ہے۔ یہ ماضی میں اس طرح ہوتا رہا ہے، لیکن ابھی تک کہیں سے چیخو پکار PTI کی سننے میں نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ PTI کے ارکان کو منحرف کرنے پر حکومت نے کوئی ورک اتنا نہیں کیا۔ ہاں، حکومت نے اپنے طریقے سے نمبر گیم متبادل طور پر، اگر مولانا فضل الرحمان اور PTI نہیں متفق ہوتے، کل تو بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مولانا نے خود اعلان کیا، بلاول بھٹو نے اور مولانا ساتھ بیٹھے تھے، دونوں نے اعلان کیا کہ اتفاق ہو گیا ہے آئینی ترامیم پر، اور اب اجلاس جو بلائے گئے ہیں، مولانا نے اب PTI کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کرنی ہے۔ ابھی میاں نواز شریف کے ساتھ، میاں نواز شریف، مولانا، میری اطلاع یہ ہے، اور بلاول، یہ تینوں آن بورڈ ہیں، پہلے بھی آن بورڈ تھے، پہلے دن سے آن بورڈ تھے۔ میاں نواز شریف کے پاس بلاول بھٹو زرداری گئے تھے پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں بڑا ڈیلیگیشن لے کر، خورشید شاہ، رضا ربانی، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شیری رحمان، یہ تمام لوگ جو بلاول بھٹو کے ساتھ گئے تھے میاں نواز شریف کے پاس۔ تو میاں نواز شریف نے ساری ذمہ داری جو ہے، ملبہ جو ہے، وہ بلاول کے اوپر ڈال دیا کہ بھئی ملبہ تو نہیں کہیں گے، ساری ذمہ داری کے بار جو ہیں، بوجھ جو ہے ان پر ڈال دیا کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، اور یہ ترامیم ہمیں منظور ہیں۔ کوئی نون لیگ کی طرف سے
ابھی نیا پنگا نہیں کیا گیا، یہ بات سامنے آئی ہے۔ پہلے نون لیگ نے ڈنڈی ماری تھی، جو دو مسودے جس پر مولانا فضل الرحمان بھی ناراض ہوئے، بلاول بھٹو زرداری بھی ناراض ہوئے، اور پھر وہ ترامیم ہو بھی نہیں سکی، حکومت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو اس وقت حکومت نے ایک بلنڈر کیا تھا، وہ شاید وزیر قانون کے چکر میں، وزیر قانون حکومت کو مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی وزیر قانون کی جو کوتاہیاں ہیں وہ ہائی لائٹ کی ہیں، لیکن حکومت کی اپنی بھی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جو نظر آ رہی ہیں بظاہر بادی نظر میں، وہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی ہی کوتاہیوں کی وجہ سے حکومت کو عدالت میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور کرنا پڑا تھا، اور پارلیمنٹ میں بھی۔ تو اسی طرح تو مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کی جب ملاقات ہو جائے گی، اور اس ملاقات کا اگر کوئی ٹھوس کوئی اپڈیٹ ملتا ہے، میں نے کل والی ملاقات کے بارے میں مولانا کو جو کل میسج کیا تھا، کیونکہ کال اٹینڈ نہیں ہو رہی تھی، دوران پریس کانفرنس میں نے میسج کیا تھا، تو مولانا صاحب نے، میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آئینی بینچ پر آپ راضی ہوئے ہیں یا آئینی عدالت پر؟ تو مولانا صاحب کا اپنا پرسنل رپلائی آیا، اور مولانا صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ ابھی صیغہ راز میں ہے، یہ صیغہ راز میں ہے ابھی، تو ڈسکلوز انہوں نے کرنا نہیں ہے۔ ترامیم آئیں گی، انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کرنی نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہے سینسیٹیو، یہ ججز سے متعلق معاملہ ہے، عدلیہ سے متعلق معاملہ ہے، عدالتی اصلاحات سے متعلق معاملہ ہے، اس میں ججز کا اسٹیک جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور عدلیہ کا، وکلاء کا، اسٹیبلشمنٹ کا، تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کا۔ تو اس لیے یہ معاملہ ہے سینسیٹیو، اس لیے اس پر کوئی پریس کانفرنس کر کے ایڈوانس میں اناؤنس نہیں کیا جائے گا کہ ہم آئینی بینچ بنانے جا رہے ہیں یا آئینی عدالت بنانے جا رہے ہیں۔ پھر 18 کو 19 کو کوئی چیف جسٹس نے درخواستیں بھی گئی ہیں، ان جو متوقع آئینی ترامیم ہیں ان کے خلاف، وہ بھی منظور ہوئی ہیں، یعنی قابل سماعت قرار دی گئی ہیں۔ تو 18 کو شاید اس پہ بھی سماعت ہوگی، تو اس سے پہلے 17 کو صبح حکومت نے اجلاس بلا لیے ہیں، لیکن پوری حکومت کی کوشش ہے کہ صبح ترامیم منظور ہو جائیں، اور صبح 11:30 بجے، اس لیے خورشید شاہ ولی جو خصوصی کمیٹی ہے پارلیمانی، اس کا اجلاس بلایا گیا ہے، پھر 1:30 بجے وفاقی کابینہ کا اجلاس، پھر 3 بجے سینٹ کا اجلاس، پھر 4 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس۔ تو حکومت فوری طور پر اس کو جو ہے آئینی ترامیم منظور کروانا چاہ رہی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے ابھی تو لاہور میں بیٹھے ہیں، اور ہو سکتا ہے مولانا عشائیہ کرنے کے بعد لاہور میں اسٹے نہ کریں، اور مولانا اسلام آباد کی طرف نکل آئیں رات میں ہی، اور پھر صبح کو جیسے ہی 11:30 بجے مثال کے طور پر کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، تو کمیٹی کی میٹنگ سے پہلے مولانا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے، اور وہ ہر صورت میں کریں گے۔ ان کے بغیر مولانا یہ، کیونکہ ابھی تک ان کے ساتھ مولانا مذاکرات کرتے رہے ہیں، ان کو اعتماد میں لیتے رہے ہیں، تو اب فائنل جب ڈرافٹ ہونے جا رہے ہیں تو اس پر تو پی ٹی آئی کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے مولانا، تو ان کے ساتھ صبح کو میٹنگ کر لیں گے، پھر پارلیمانی کمیٹی میں اگر جا سکے تو ٹھیک، نہ تو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ۔ باقی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، 12:30 بھی ہو سکتا ہے، پہلے 12:30 تھا، پھر 11:30 ہو گیا، اور کابینہ کا اجلاس بھی 1:30 بجے، پھر 11:30، پھر 12:30، اس طرح تبدیل ہو رہے ہیں، 2-3 دفعہ ٹائم بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو ہفتہ 10 دن سے مسلسل اپنے ویلاگوں میں یہ بات کرتا رہا ہوں، جو میرے ریگولر ویورز ہیں ان کو یاد ہوگا یہ بات، میرے بہت سارے ویلاگوں میں نے ذکر کیا ہے کہ ہماری کیلکولیشن تھی کہ یہ ترامیم 17 اور 20 تاریخ کے درمیان ہوں گی، کیونکہ 15-16 کو شنگھائی تعاون تنظیم تھی جو ہو گئی، اور مہمان خیر سے چلے گئے ہیں تقریباً، اور 17 کو میں نے کہا تھا 17 کو، کیونکہ رشین پرائم منسٹر کا 17 کو کل رکنے کا پلان پہلے سامنے آیا تھا کہ ان کے ساتھ MOU سائن ہونے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ شاید نہیں ہوئے، یا
ڈیلے کیے ہوں گے یا پلان میں نہیں ہوں گے جو بھی، لیکن خبریں آئی تھی یہ اس طرح کی۔ تو مہمان تقریباً چلے گئے ہیں، تو اب صبح کو پہلا کام یہ کیا جائے گا 17 کو۔ تو ہماری جو ہم نے کہا تھا کہ 17 اور 20 کے درمیان ہوں گی، تو وہی بات اب صحیح درست ثابت ہو رہی ہے، جو ہم نے 10-15 دن سے مسلسل اپنی کیلکولیشن کر کے اپنا حساب لگایا تھا کہ یہ ترامیم، کیونکہ اتفاق رائے بھی نہیں ہوا تھا، جب تک اتفاق رائے نہیں ہوگا ہم نے کہا کہ تب تک ترامیم نہیں ہوں گی، اور مولانا جب تک راضی نہیں ہوں گی تب تک بھی نہیں ہوں گے، تب تک بھی حکومت آئینی ترامیم نہیں کرائے گی۔ تو اب مولانا کل سے راضی ہیں اور کل سے اناؤنس کر دیا ہوا ہے، اور میرا تو خیال یہ ہے، انفارمیشن بھی ہے کہ نون لیگ بھی پیپلز پارٹی اور مولانا والے مسودے کے ساتھ اتفاق کرے گی۔ انہوں نے تمام کی تمام جو متنازع نکات تھے، متنازع ترامیم تھیں، وہ ساری کی ساری نکلوا دی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے، اس کا بھی امکان موجود ہے کہ پی ٹی آئی کا جو مسودہ ہے، یہ تو 4 جماعتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، نون لیگ ہے اور پی ٹی آئی ہے، لیکن باقی جماعتوں نے بھی مسودے دیے ہیں۔ ایم کیو ایم نے دیا ہے، اے این پی نے دیا ہے، اور پھر بی این پی مینگل نے دینا ہے، صبح دیں گے، اور بی اے پی ہے، جتنی بھی جماعتیں ہیں سب جماعتوں سے مسودے لیے گئے ہیں، تجاویز اور ان کی ترامیم جو ہیں وہ لے لی گئی ہیں، ان کو اب اکٹھے کیا جا رہا ہے۔ ان میں جو متنازع چیزیں ہیں، فرض کریں ایک جماعت نے ایک تجویز دی ہے، وہ باقی جماعتوں کی طرف سے نہیں آئی، تو اور ان میں باقی جماعتوں کو اگر کوئی اعتراض ہے، کسی ایک بھی جماعت کو اعتراض ہوگا تو وہ ترامیم نکال دی جائیں گی۔ اس طرح کا کوئی ڈرافٹ جو ہے تیار کیا گیا ہے تاکہ وہ متفقہ ہو سکے، کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے اور یہ عدالت میں بھی چیلنج نہ ہو سکے۔ تو اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔